دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ایک انڈکلیئرڈ وار پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف سرکار نے شروع کیا ہے۔ بڑے طریقے سے کبھی سو کالڈ پیرنٹس ایسوسیشن کا بہانہ لے کے، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک قانون بنا کے، کبھی دوسرا قانون بنا کے اس وقت پرائیویٹ اسکولوں کو کافی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت عملی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پرائیویٹ اسکول مالکان کے لیے اسکول چلانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، کافی غور کر رہے ہیں۔ ہماری اپنے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہمارا ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، زونل پریزیڈنٹ، ان سے بات چیت جاری ہے۔ جموں کے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، اور آل انڈیا لیول پہ جو اس وقت اسکول ایسوسیشنیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے اس ایشو پہ۔ یہ ایک دو اسکول کا معاملہ نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران ہمارے تقریباً 300-350 اسکول بند ہو چکے ہیں، اور اگر سرکار کی پالیسی اسی طرح سے رہی تو عنقریب جتنے بھی ہمارے اکانومی اسکول ہیں جن میں عام طور پہ یا تو غریبوں، ناداروں یا مڈل کلاس لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، یہ سارے اسکول بند ہو جائیں گے۔ سرکار طریقے سے معاملے کو ڈیویٹ کرتی ہے، مینیپولیشن سے کام لیتی ہے، کبھی فیس کا بہانہ بنا کے، کبھی وائلیشن کا بہانہ بنا کے۔ اس وقت ہر ایک جانتا ہے کہ ایک کووڈ کی وجہ سے ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی کھڑی ہو چکی ہے۔ کشمیر میں ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ کی سویدھا بھی اویلیبل نہیں ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی بھی ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات، ایک ہی راستہ تھا کہ یہی پرائیویٹ سکول کمیونٹی بیسڈ پہ کمیونٹی کو انوالو کر کے مختلف آلٹرنیٹ جو ہے طریقوں سے کسی قدر چاہتے تھے کہ کم سے کم بچوں کو تعلیم کے ساتھ جوڑا رکھا جو ہے، ان کا تعلق جو ہے ایک اس تعلق کو قائم رکھا جائے، اور کسی نہ کسی صورت میں ہم بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ دیکھیے، 1.5 سال سے ہمارے اسکول ورچولی جو ہے وہ بند ہیں۔ آن لائن کا جو معاملہ ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ لو سپیڈ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم کوالٹی جو پروگرامز ہیں وہ بچے ان سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہر ایک جانتا ہے بہت ہی کم ہے۔ اور اس کے ساتھ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسے بھی ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ کبھی ایک ہفتے کبھی دوسرے ہفتے انٹرنیٹ ٹوٹلی بند رہتا ہے۔ اب ایک یہ راستہ تھا کہ ہم کمیونٹی کو انوالو کر کے آلٹرنیٹ طریقے سے اسائنمنٹس کے ذریعے، اور اس کے ساتھ بچوں کو ہم چاہے بیچ وائز، شفٹ وائز، کلاس وائز بلائیں تاکہ ان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھا جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار کشمیر کی ہسٹری میں سکولوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، سکول کے مالکان کو پریشان کیا جا رہا ہے، سکولوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، ورچولی جیسے کوئی تعلیم نہیں، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ اب اس کووڈ کی سچویشن کا اس وقت سرکار بے دریغ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کووڈ کی سچویشن میں یہ ایک ہی نہیں، کئی طریقے سے اسکول والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ان حالات میں سرکار کو فیسیلیٹیٹر بننا چاہیے، سرکار کو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کی مدد کرنی چاہیے۔ آخرکار یہ کسی پرائیویٹ اسکول اونر کا معاملہ نہیں ہے۔ 6.5 لاکھ بچوں کا فیوچر ہمارے اسکولوں سے جڑا ہوا ہے، اور میں نے بار بار میں نے ہائر آفیشل سے جب بھی میری میٹنگ ہوئی، میں نے ان کو بار بار کہا کہ آپ لوگ ایک قلیل ٹائم کے لیے آتے ہیں، 1-2 سال کے لیے یا چند مہینوں کے لیے آتے ہیں، پھر آپ یہ کرسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے آپ کے ایک آرڈر سے کبھی لاکھوں بچوں کا فیوچر بھی خراب ہو سکتا ہے، اور جو اس وقت عملاً ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے، ایک ڈسٹرکٹ سری نگر کو چھوڑ کے یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ زیادہ مداخلت نہیں کرتی ہے، وہ پریشان نہیں کرتی ہے۔ یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی حد تک کوآپریٹو ہے، ریزن کی بنا پہ، لاجک کی بنا پہ یا کمپلینٹ بیس پہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ لیکن
جو اور ڈسٹرکٹس ہیں ایک سری نگر ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے وہاں پہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کمشنرز ہیں جتنے بھی اے ڈی سیز ہیں انہوں نے تو ایک عجیب سچویشن کھڑی کی ہے. اسکول والوں کو ہراس کرنا, ان کو ہیوملیٹ کرنا, ان کو بے عزت کرنا, ان کو ستانا ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بار اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رشوت اب عام سی چیز بن چکی ہے. بہت ہی اس وقت حال یہ ہے کہ ایک اسکول والے کو معمولی ایکسٹینشن کے لیے, اپ گریڈیشن کے لیے, رجسٹریشن کے لیے کافی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اتنی رشوت آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جو آج اس وقت رشوت کا سامنا اسکول والوں کو کرنا پڑ رہا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے. میں حیران ہوں کہ گورنر انتظامیہ کی اس پہ کیوں نہیں نظر ہے, اور کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس پہ توجہ نہیں دے رہے. نئے کمشنر سیکرٹری آ گئے, ہمیں امید تھی کہ وہ گراؤنڈ لیول پہ سدھار لائیں گے, لیکن ابھی تک چونکہ سیکٹریٹ شفٹ ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کام کرنے کا موقع نہیں ملا زیادہ. یہاں ایک کنفیوژن ہے, کیاس ہے, افراتفری کا عالم ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آفیسرز کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کوئی چونکہ پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں, سرکار اعلیٰ سرکاری حکام تک عام لوگوں کی رسائی ہے نہیں, تو آفیسرز کے من میں جو آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ایک گنڈا گردی کا ماحول ہے. دوسرا سوال ہے آپ سے ہے کہ سرکار نے ایک ہی سطح پہ نہیں, ہر سطح پہ سرکار کی فیس انکریز ہو چکی ہے, چاہے ایگزامینیشن کا فیس یا چاہے کوئی بھی فنڈ یا چاہے ان کے اپنے اسکولوں کا فیس. سرکار نے چاروں طرف سے فیس میں بڑھوتری کی ہے, اور اتنی چالاکی سے کی ہے. میڈیا کو اس طرح مینیج کیا گیا ہے کہ اس پہ کوئی شور ہی نہیں, کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہے, بلکہ الٹا دیکھ لیجئے اس وقت سرکار نے بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ ہم ایڈمیشن ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ ایڈمیشن ڈرائیو کیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کو ہر چھوٹ مل رہی ہے اور پرائیویٹ اسکولوں پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. اگر ہمارے اسکولوں میں سٹاف آتا ہے, پیرنٹس آتے ہیں, بچے آتے ہیں تو اسکول کو تالا لگاتے ہیں. اس کے برعکس گورنمنٹ اسکولوں میں کھلی چھوٹ ہے, وہ میٹنگ کر رہے ہیں, پیرنٹس میٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بلا رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, ان پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے. ایک اور چیز انہوں نے کیا کیا کہ بڑی چالاکی سے ایک فیک نیوز کے ذریعے افواہوں کا بازار گرم کیا کہ جو بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے گا اس کو بی پی ایل جو راشن کارڈ ہے یا جو اور فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نہیں ملیں گی. یہ الگ بات ہے کہ یہ سرکار کا دوہرا معیار ہے کہ اگر ایک غریب بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے تو سسٹم اس کو پورے کا پورا سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن اگر یہی غریب بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, یہی یتیم اور نادار بچہ, تو سرکار ہوسٹائل ہو جاتی ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے بیشتر اسکول اکانومی اسکول ہیں جن میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, وہ بھی اسکول ہیں جن میں زیادہ تر تعداد یتیم و ناداروں کی ہے. ان بچوں کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے. بار کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے پاس 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے, اور ہمارے پاس کون سا بجٹ ہے؟ وہ بجٹ سرکاری ملازموں کا اپنا تو نہیں نا, وہ ہمارا ہی پیسہ ہے نا, وہ ٹیکس کا پیسہ ہے, ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے, وہ ہمارا بجٹ ہے. وہ 12,000 کروڑ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اور ہمارا بجٹ کیا ہے؟ ہمارا پورا بجٹ 200 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک طرف سے 12,000 کروڑ کا بجٹ اور دوسری طرف سے ہم کن حالات میں کام کر رہے ہیں, ہم کس بجٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک اور مصیبت جو سرکار نے کھڑی کر دی جو بالکل انلیگل ہے کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو بچہ بھی پرائیویٹ اسکول سے آئے گا اس کی نہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ چیک ہوگی, نہ کریڈنشل چیک ہوگی, جس کلاس میں وہ چاہے اس کو ایڈمیشن دیا جائے گا. اس طرح سے ایک جو بالکل انارکیل سسٹم ہو چکا ہے, قیاس ہو چکا ہے. اب کیا ہے کہ اب ہمارے اسکولوں میں اگر کسی پیرنٹ کا فیس باقی ہے, وہ فیس جمع کرنے کے بجائے جاتا ہے سرکاری اسکول میں جاتا ہے. اس کا پروویژن ہے سر, کیا سرکار لے سکتی ہے یا پرائیویٹ اسکول یہ انلیگل ہے. دیکھیں اس وقت سوال یہ ہے, RTE میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت جو قانون پبلک کے حق میں ہے, بچوں کے حق میں, ان کو لاگو نہیں کیا جا رہا ہے. جن کو سرکار اپنے غرض کے لیے مینیپولیٹ کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں RTE ایکٹ. سوال یہ ہے, RTE ایکٹ کی بہت ساری شکیں آلریڈی اس وقت انڈر چیلنج ہے. یہ ویسے بھی ایک مورل ڈیوٹی ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوٹ کی. اگر کسی اسکول سے بچہ آتا ہے تو اس کے کریڈنشلز چیک کیے جائے, اس کی ڈسچارج دیکھی جائے,
لیکن سرکار اس وقت اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکول سے آئے گا اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اب سرکار کے آنکڑوں کو لیا جائے، اگر ان کے فگرز کو لیا جائے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ بچہ تقریباً سرکاری اسکولوں میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھ نہیں رہا ہے کہ 1 لاکھ بچے آئے کہاں سے. یہ جو پرابلم ہے یہ فرنچائزی اسکولوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو باہر کے، کیونکہ باہر کی فرنچائزی اسکولوں کو یہ چیز نہیں دیکھیں جو بھی اسکول فرنچائزی اسکول ہے جو باہر سے آتا ہے اس کو گورنمنٹ یہاں پہ فیسلٹیٹ ہی کرتی ہے. اس کے لیے وہ روڈا نہیں اٹکاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایلیٹ اسکول ہے، امیروں کے اسکول ہے، امیر بچے پڑھتے ہیں، ہائر آفیشلز کے بچے پڑھتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، وہ انیائے ہمیشہ یہاں رہا ہے. انجسٹس ان سے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن یہ ہمارے لوکل اسکول، دیکھیں یہ ہمارے لوکل اسکول جو ہمارے خاص کر وہ اسکول جن کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، لوکل انویسٹمنٹ، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. اگر یہی سلسلہ بار بار رہا تو کتنے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ چلا پائیں گے یہ اسکول؟ دیکھیے اگر ایسی حالت رہی تو ہم سوچ رہے، ہماری کل بھی میٹنگ ہے، اس کے بعد ہم اپنا کیس پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ہم سکول چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے اور اس طرح سے 70,000 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آخر پہ آپ کی کیا میسیج ہے کہ پچھلے ایک مستقبل دیکھیں ہمارے بچوں نے ہر وقت ثابت کر کے دیا ہے کہ مشکل حالات میں بھی انہوں نے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. میں بچوں سے، میں پیرنٹس سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت دیکھیں کہ کیا سچویشن بنتی جا رہی ہے، کیا حالات ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. اس وقت پوری ایک سازش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کون کون ادارے کام کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز، خاص کر لوکل سکولز، خاص کر وہ سکول جو لو فیس پہ کام کرتے ہیں، ان کو طریقے سے بند کیا جائے. اس طرح سے ایشو بنا کے، ایشوز کو ڈیویٹ کرا کے، مینیپولیٹ کر کے، ٹویسٹ کرا کے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے اسکول بند ہوں. بچوں اور پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ اس سازش کو سمجھیں اور کوشش کریں جس حد تک بھی ہو سکے، کوشش کریں کہ وہ ہر ممکن پرائیویٹ اسکولوں کی مدد کریں. ایک بات. دوسری بات، میں سرکار سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو خدا را پھر ایک آرڈر ہی نکلوا دیجیے. ایسا ماحول کھڑا کرنا، ایسے بار بار پریشان کرنا، ہیوملیٹ کرنا. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح سے آپ اس ریاست کو اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں اور ایک ایسا قیاس ہوگا، ایسا کنفیوژن ہوگا جس سے پھر کوئی بچاؤ کی صورت ممکن نہیں ہے. حالات ایجوکیشن کے بہت خراب ہیں، پرائیویٹ اسکول بہت ہی تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے اپنی جگہ پہ فیصلہ لیا ہے کہ شاید اب ہم سکول چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اس طرح سے کتنا ایک بہت بڑا طبقہ، 70,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، کن کا روزگار اس سے متاثر ہوگا.